پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قدوہ اور اسوہ اور نمونہ خوف اور خشیت میں بھی ہے۔ خوف اور خشیت کا کیا مطلب؟ خوف اور خشیت کا کیا مطلب اللہ پاک سے ڈر ہے۔ ڈر دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خشیہ، اس کو بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اور ایک ہوتا ہے خوف۔ جو خشیہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ پاک کے احترام میں ڈرنا، یہ خشیہ ہوتا ہے۔ اور استاد کے احترام میں ڈرنا، یہ خشیہ ہوتا ہے۔ والد کے احترام میں ڈرنا، یہ خشیہ ہوتا ہے۔ اور کسی بزرگ اور پیر کے احترام میں خاموش ہو جانا، یہ خشیہ ہوتا ہے۔ اچھا، خوف کیا ہوتا ہے؟ کہ ڈاکو نے ڈرایا، یہ خوف ہوا۔ چور نے ڈرایا، یہ خوف ہوا۔ کسی ادارے نے ڈرایا، یہ خوف ہوا۔ تو یہ کیا ہے کہ خوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں پہلو سے ہے۔ آپ اللہ جل جلالہ کے چاہت میں اور محبت میں بھی ڈر ثابت ہے، اور اللہ جل جلالہ اور دوسری چیزوں کے ڈر سے، خوف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بکا، رونا جو ہے وہ ثابت ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عن مطرف عن ابیہ رضی اللہ عنہ، مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نماز پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے مبارک سے رونے کی ایسی بن بناہٹ، ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیا پکنے کی آواز ہوتی ہے۔ ہنڈیا پک رہی ہو، اوپر جو ہے وہ ڈھکن ہو، تو ایک بن بناہٹ سی آواز آتی ہے، ایک وائبریشن ہوتی ہے، وائبریٹ ہوتی ہے، اور کپ کپاہٹ ہوتی ہے، کپ کپی ہوتی ہے، ایک لرزہ طاری ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف میں یہ لرزہ طاری تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ادائیگی فرما رہے تھے۔ اور ایسے ہی ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد شبتا، آپ بوڑھے ہو گئے، آپ بوڑھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک میں، سر مبارک میں جب سفید بال ہے تو آپ بوڑھے ہو گئے۔ تو فرمایا، جی، شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت، یہ صورتیں ہیں، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا۔ آج کا کیا کہا جاتا ہے کہ آپ اتنی جلدی بوڑھے ہو گئے، تو کہتے ہیں جی میں بڑا بھائی ہوں، امی ابو نہیں ہیں، میں بڑا بھائی ہوں، امی ابو نہیں ہیں، تو ذمہ داریاں جو ہیں وہ بوڑھا بنا دیتی ہیں۔ کہ آپ اتنی جلدی بوڑھے ہو گئے، بس ایسے ہی تھا جی، ڈاؤن ہوئے حالات، سوچ سوچ کے جو ہے نا وہ بوڑھے ہو گئے، اپنی ہڈیاں بھی گھلا لیں اور اپنا جسم بھی جاتا رہا۔ لیکن حقیقی طور پر یہ صورتیں جنہوں نے نقشہ بتلایا کس چیز کا، جہنم کا اور آخرت کا، تو اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک ڈر سا طاری ہوا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بھی سفید ہوئے۔ ایک اور پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اعتبار سے، ایک نمونہ دنیا میں زہد، مطلب یہ ہے کہ دنیا سے بیزاری، دنیا سے محبت نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ضروریات ایک اور چیز ہے، ایک محبت اور چیز ہے۔ اچھا، ضروریات اور محبت میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میری ضرورت تھی اور یہ میری محبت تھی؟ اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سواری دی، گھر دیا، سہولیات دی، ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں، بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر وہ چیزیں چلی جاتی ہیں، چیخ نکل جاتی ہے، تو پتہ چل جائے یہ محبت بھی تھی۔ چیخ نکل جاتی ہے تو پتہ چل جائے گا یہ محبت بھی تھی۔ اور اس پہ صبر کر کے، ٹھہر کے بھی الحمدللہ کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ اس شکل میں بھی میں عافیت کے ساتھ ہوں، تو یہ محبت نہیں تھی بلکہ یہ ضرورت تھی جو چل رہے ہیں۔ آگے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پہ، حسیر کہتے ہیں چٹائی کو، یہ جو ہمارے نیچے یہ چٹائی ہے نا، اس کو بھی عربی زبان میں عام بول چال میں حسیر ہی کہتے ہیں۔ حسیر عام چٹائی کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آرام فرما رہے تھے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ تھا وہ دباغت دیے بغیر کسی جانور کا چمڑا تھا، پورا تکیہ نہیں تھا، وہ چمڑا تھا، وہ چمڑا جو ہے وہ سائڈ پہ رکھے ہوئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو کہتے میں رو پڑا، مایوب ٹھیک ہے یا عمر، آپ کیوں رو رہے ہیں عمر؟
ایسے کیوں آپ کر رہے ہیں, مجھے دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ قلت یا رسول اللہ ان کسرا و قیصر فیہما فی ہما فی, وہ تو اتنی موج مستی میں ہیں اور اتنا کچھ ان کے پاس ہے, وانت رسول اللہ, آپ تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پاس یہ چیزیں ہونی چاہیے. فقال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ, آپ اس چیز پر راضی نہیں ہوتے ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو. کہا جاتا ہے کہ پانی میں کشتی جو ہے اس کا گزارا نہیں ہے پانی کے بغیر, کشتی کا گزارا نہیں ہے پانی کے بغیر, ایسے ہی انسان کا گزارا نہیں ہے دنیا کے بغیر, انسان کا بھی گزارا نہیں ہے دنیا کے بغیر. ظاہر ہے کہ جب دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کی چیزیں ساری استعمال کرنی ہے, تو پھر کہتے ہیں پھر آپ اتنی زیادہ دنیا کی واٹ کیوں لگاتے ہیں جبکہ خود بھی دنیا کو استعمال کرتے ہیں, ساری سہولیات بھی لیتے ہیں اور ساتھ میں یہ ہے کہ دنیا کی ایسی تیسی بھی پھیرتے رہتے ہیں. تو اللہ والے نے جواب دیا بھائی ایسے ہے کہ اگر کشتی پانی میں رہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, کشتی پانی میں رہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, اگر پانی کشتی میں آ جائے تو پھر کیا ہوتا؟ پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. ایسے ہی انسان دنیا میں رہے, دنیا کی چیزیں استعمال کرتا رہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. دنیا کی محبت اور چیزیں دل کے اندر رچ بس جائیں تو پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے کہ بندہ کس چیز پہ کھڑا ہو جاتا ہے, اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیتا ہے, اپنے والد کی موت کا انتظار کرتا ہے, واقعات ہیں, اپنے پارٹنر کو کھٹے لگانے کے چکر میں لگا رہتا ہے, اپنے ہمسائے کا سن لے کے گھر بیچ رہی ہیں یا زمین بیچ رہی ہیں, اسی کے اوپر کیا کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے, اپنی ایک ایک مرلے کیا ہے کہ ایک ایک فٹ کے اوپر کیا کچھ کرنے لگ جاتا ہے, خونی رشتے جو ہے وہ تباہ کر دیتا ہے. وہ کیا چیز ہوتی ہے کہ دنیا اندر ہو جاتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. یہ عموماً کون لوگ ہوتے ہیں, عموماً یہ کون لوگ ہوتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ چلو اس بندے نے ایک مرلے کے لیے لڑائی کی, کسی سے کچھ وہ کیا, اس کا تھا ہی ایک مرلہ, چلو دنیا کے اعتبار سے ہم کہہ لیں کہ اس کو ایک مرلہ چاہیے تھا اور اسی کے لیے ایک پٹی کے لیے زراعت اور زمین کے لیے اس نے وہ کیا. وہ پہلے سے ہی اتنے ایکڑ زمینیں ہیں, مربع زمینیں ہیں, اور ایک کنال کے اوپر جو ہے وہ قتل اور دشمنی ہے. پہلے سے ہی اتنے پلازے اور دکانیں ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن یہ ایک تھوڑی سی چیز کے اوپر جو ہے وہ اپنے داؤ کے اوپر لگا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدوہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام رہن سہن بھی ایک سادہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام رہن سہن بھی سادہ تھا. لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہولیات کو, اور آخر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فراوانی اور صحابہ کے اوپر آیا, فراوانی بھی جائز ہے, سہولیات بھی جائز ہیں, اللہ پاک نے حلال کا دیا ہوا ہے, سارا کچھ جائز ہے, لیکن اس میں تفاخر نہ ہو اور کسی کو نیچا دکھانا نہ ہو. پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت, سیرت ہی سیرت, سیرت ہی سیرت, پیارے